أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات گرامی، اللہ رب العزت جل جلالہ و عظم شانہ کے حمد و ثنا اور نبی اکرم رحمت مجسم شفیع معصم رسول ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در بار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد یہ مہینہ جمادی الاولیٰ بلکہ جمادی الاخری یہ اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور یہ مہینہ اسلام کی تاریخ میں اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، وہ ذات وہ شخصیت جس پر پوری امت کا اتفاق ہے، اتحاد ہے، اجماع ہے کہ انبیاء کرام کو چھوڑ کر پوری بنے آدم میں اور پوری نسل انسانیت میں جو اللہ کے ہاں سب سے افضل، اعلیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول بلا فصل ہیں، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، اور اس مہینے میں آپ کا وصال مبارک ہوا ہے۔ اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور اس بات کی تائید قرآن مقدس کی متعدد آیات بھی فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات و فرمودات بھی ہیں، اور بعد کے واقعات نے بھی اسی بات کو ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد اس امت کی کشتی کے جو نگہبان اور اس امت کی کشتی کے اور اس امت کے پشتی بان اور اس کی حفاظت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا دین اللہ کے طرف سے لے کر آئے، بالکل اس کے مطابق مخلوق خدا کی رہنمائی کرنے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا کنٹریبیوشن، بڑا حصہ، یہ جو اسلام، یہ اللہ کا آخری دین ہے۔ اب قیامت تک کوئی نبی کسی بھی شکل میں اس کا آنا ممکن نہیں ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، قرآن حکیم کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، اسلام کے بعد کوئی دین نہیں ہے۔
فائنل ہے۔ اس دین کی آبیاری اور اس کی حفاظت اور اس کی تبلیغ میں اور اس عمارت کی بنیاد میں سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا حصہ ہے تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اس لیے اس بات میں اہل سنت و جماعت میں کوئی رائے نہیں ہے، یعنی ایک ہی رائے ہے کہ آپ ہی سب سے افضل ہیں اور آپ ہی خلافت نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کے سب سے زیادہ مستحق تھے، اور آپ ہی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے اتفاق فرمایا۔ بد نصیبی سے اسی زمین پر ایسے انسان بھی ہیں جو خود اپنے خالق کے منکر ہیں، یعنی جس ذات نے انہیں بنایا نا وہ اسی کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں، یہ کوئی چمبے کے بعد میں آپ کو ہزاروں لاکھوں کے تعداد میں مل جائیں گے جو خود بنانے والے کے منکر ہیں، اور آپ کو کروڑوں اربوں کی تعداد میں ایسے لوگ ملیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر ہیں، کروڑوں اربوں کی تعداد میں یہ لوگ۔ تو اس میں کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے، حیران ہونے والی بات نہیں ہے بھائی۔ جب خدا کا انکار کرنے والے موجود ہیں، جب انبیاء اور پھر امام الانبیاء کے منکر اور دشمن موجود ہیں، تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے منکر وہ ہوں تو اس میں کون سی حیرانگی والی بات ہے؟ لیکن جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت بخشی ہے، جن کا سینہ خدا تعالیٰ نے حق کے نور سے منور کیا ہے، روشن کیا ہے، میں ان کی بات کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یعنی وہ واقعات تفصیل کے ساتھ عرض کرنے کا وقت نہیں ہوتا، یہ تو بالکل بات ہے کہ جمعے کا یہ جو خطبہ ہوتا ہے یہ اتنا مختصر ہوتا ہے، اتنا تھوڑا ٹائم ہوتا ہے کہ اس میں کسی بھی بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ مشکل ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ نہیں چاہتا کہ ان تفصیل میں جاؤں اور پھر تو وہ ایک ایک بات میں یہ سارا وقت ختم ہو جائے گا۔ میں ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خدا کی قسم ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت سے زیادہ متفقہ بات کوئی نہیں دیکھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ، آپ یہ گواہی دیتے ہیں کہ جس بات پر صحابہ اکرام کا بہت جلد اتفاق ہو گیا اور سب کا اتفاق ہوا، فرمایا اس سے جلدی کسی باہر بات میں ڈسکشن ہوتی ہے نا جی، ڈیبیٹ ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں غور و فکر کریں گے، سوچیں گے۔ فرمایا اور یہ بھی حضرت سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر سمپل الفاظ میں بھی فرما دیتے نا تو ہمارے لیے پھر بھی وقت باتیں قابل یقین تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ کوئک، جلدی، اور سارے صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس شخصیت پر متفق ہوئے ہیں وہ ہم نے حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔ اب مجھے بتائیں، اور یہ اتفاق کس روز ہوا تھا؟ جس روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تھا، اسی دن تمام صحابہ اکرام نے متفق علیہ، تمام صحابہ اکرام نے سب سے افضل سمجھتے ہوئے
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب فرمایا۔ اب دوسری بات میں ہے کہ دوسرے روز جب آپ کو خلیفہ بنا لیا گیا، آپ کا انتخاب ہو گیا، آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کو بلایا مسجد میں، تو آپ کی گفتگو سے پہلے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا اتفاق بہترین آدمی پر کر دیا ہے۔ پورا صحابہ کرام کا مجمع تھا، تمام اہل مدینہ موجود تھے۔ مجمع میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھیوں، ہم سب تمہارے میرے بشمول سب نے جس آدمی پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے متفق کیا ہے نا، اور بہترین آدمی پر ہمیں متفق کیا ہے، اگر یہ اجماعی اتحادی اور بلا کسی اختلاف کے بعد اگر ہوتی، یہ نہ ایسا ہوتا ہے جیسے، تو پھر کوئی تو کہتا نہیں ہمارا تو اس میں اختلاف ہے۔ کوئی گواہی تو تاریخ کی کتابوں میں موجود ہوتی ہے، کوئی گواہی تو کسی کتاب میں موجود ہوتی۔ اب اس کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھتے ہیں اور آپ کی یہ تقریر ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں سنیں، اور یہ امت قیامت تک اگر عزت چاہتی ہے، بقا چاہتی ہے اور ذلت سے نکلنا چاہتی ہے، تو اس امت کو آنا ہوگا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رہنمائی کی طرف جو سب سے پہلے آپ نے اس امت کو فراہم فرمائی۔ آپ اٹھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی، اور یہ آج تک قیامت تک اہل ایمان کا یہ وتیرہ اور یہ طرز تکلم ہے، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس کے بعد پھر باتیں کرتے ہیں۔ اور یہ جو آج کل یہ ماڈرن پالیٹکس ہے، بالکل جنگلی جانوروں میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں غیر مسلموں کی بات نہیں کرتا، وہ تو ہے ہی ایسے ہے نا، میں خود مسلمانوں کی بات کرتا ہوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ بھائی یہ طریقہ ہے، یہ ڈے ون سے ہے، سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، وہ ہمارا خالق مالک ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، وہ خدا کے خلیفہ اعظم ہے، اس کے بعد کوئی بات کی جائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگوں مجھے تمہارا حاکم بنایا گیا ہے، یہ نہیں فرمایا میں بن گیا ہوں، مسلط ہو گیا ہوں۔ یاد رکھیں متعدد حدیث میں ہے، کوئی ایک دو حدیث نہیں ہے، جو آدمی مارشل لا کی اور اس قسم کے جو آج مسلمانوں پر جو لوگ مسلط ہیں غیر جمہوری طریقے سے، عوام کی مرضی کے بغیر، ذرا یہ اپنا انجام سنیں، ان کا اصل مقام کیا ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک ہے، بہت ساری حدیث کی کتابوں میں، اور یہ کوئی ایک حدیث نہیں ہے، اس موضوع پر آپ کو 20 حدیثیں ملیں گی۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، 3 لوگ ہیں جن پر خدا کی بھی لعنت ہے، خدا کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، تمام انبیاء کرام کی بھی لعنت ہے، اور آپ پھر فرماتی ہیں میری بھی لعنت ہے اس انسان پر جو کسی قوم کا خلیفہ بنے، لیڈر بنے، ذمہ داری قبول کرے، مسلط ہو جائے ان پر، ان کی مرضی کے بغیر، ان کی رائے کے بغیر۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک ہے، بہت سے، میں نے کہا یہ کوئی ایک حدیث نہیں ہے، اس موضوع پر آپ کو 20 مختلف حدیثیں ملیں گی۔ یہ جو فوجی اور یہ اس قسم کی امریتیں مختلف مسلمان ملکوں میں، بھائی اس کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔
پہلی گفتگو، پہلا لفظ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے کے ارشاد فرمایا، یہ میں تمہارا حکم بن گیا ہوں. آپ نے یہ تو نہیں فرمایا بنایا گیا ہوں، میرا انتخاب کیا گیا ہے، لیکن میں تم سے بہتر نہیں ہوں. میری آگے آتا ہے فرمایا میری کوئی خواہش نہیں تھی، اگر میں اچھے کام کروں تو میری مدد کرنا، اور اگر میں برا کروں تو مجھے سیدھا کر دینا. آئے تو لوگ تنقید برداشت ہی نہیں کرتے. بھائی سیدھا کیسے کرو گے جب تنقید نہیں ہوگی؟ جب کسی حکمران پر تنقید ہی نہیں ہوگی تو سیدھا کرنے کا مجھے وہ راستہ بھی تو دکھاؤ نا. ڈے ون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت افضل البشر بعد الانبیاء دعوت دیتے ہیں، اور یہ کوئی مخصوص طبقہ نہیں ہے کوئی میڈیا کے اینکر بنا کر، ہر انسان کو اجازت ہے. اگر میں سیدھا کام نہ کروں تو مجھے سیدھا کر بتانا کہ یہ میں نے غلطی کی. آپ اجازت دیتے، اور اسلام میں یہی چیز ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کو اٹھاؤ اور جیلوں میں بند کر دو. ابھی جو سعودی عربیہ میں، شام میں، مصر میں، پورے مڈل ایسٹ میں، خدا جانے کہاں کہاں جو بھی ان کے خلاف کوئی بات کرے تو ان کے بعد جو کوئی جیلیں بنی ہوئی ہیں اور جو ان کے ساتھ حیوانی سلوک کیا جاتا ہے، اس کی سٹوریاں یہ ظالم جب بھاگتے ہیں تو پھر ان کی سٹوریاں سامنے آتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کسی غیر مسلم ملک میں بھی اتنا ظلم نہیں ہے جتنا یہ ظالم، یہ پٹھو کفار کے کرتے ہیں. بظاہر مسلمانوں کا نام ہے، مسلمان ہے، لیکن حقیقت میں یہ انہی کے غلام ہیں. نام لیتے ہیں ہم ابو بکر صدیق کے جانشین ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے تم نے سیدھا کرنا ہے، تنقید کرنی ہے، بتانا ہے تاکہ میں سیدھے کام کروں. اگر میں اچھے کام کروں تو میری مدد کرنا، اور اگر میں برا کروں تو مجھے سیدھا کر دینا. صدق ایک امانت ہے، اور فرمایا جھوٹ ایک خیانت ہے. سچائی، اور خاص کر کے حکمران کی سچائی اور لیڈر کی سچائی، اس کو بالکل تمام معاملات میں، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر بات لوگوں کو بتاتا پھرے، لیکن بہرحال جہاں بتانے پڑے سچی بات کرے. وہ جھوٹ یہ سیکریسی تو ہوتی ہے، اس کے بغیر تو کوئی دنیا کا نہ کوئی ملک چل سکتا ہے، نہ کوئی خاندان چل سکتا ہے، نہ کوئی ادارہ چل سکتا ہے، کوئی بھی نہیں چل سکتا. لیکن ان کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ تم جھوٹ بولو. فرمایا تم میں کمزور آدمی میرے نزدیک طاقتور ہے. حکومتوں کا مقصد کیا ہے؟ پیسے بٹورنا، عیاشی کرنا عوام کے پیسے پر. حکومت کا کام یہ نہیں ہے. حکومت کا صرف ایک مقصد ہے کہ ایک انسان کو کسی وجہ سے کمزور ہے، اس کا راڈ کوئی طاقتور نہیں دے رہا، حکومت اس کے ساتھ کھڑے ہو جائے اور اپنی طاقت کے استعمال کر کے اس کا حق اس کو واپس دلائے. یہ حکومت کا مطلب ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو بے بس نہ سمجھے. جب بھی کوئی انسان اس پر ظلم کرے تو سمجھے کہ میرے ساتھ حکومت کی طاقت موجود ہے، وہ میری زبردستی میرا حق مجھے لے کر دے دیں گے. بھائی یہ پولیس اسی لیے بنائی جاتی ہے، یہ آرمی اسی لیے بنائی جاتی ہے، یہ تمام قسم کے جتنے بھی یہ قوت کے جو ذرائع یہ اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ جو بے سہارا لوگ ہیں ان کو وہ اپنے آپ کو بے سہارا نہ سمجھے. اور فرمایا جب تک اس سے میں حق وصول نہ کر لوں. ہر انسان کا رائٹ ہے، جو بھی اس کا رائٹ ہے اس کو ملے. اور فرمایا جب کوئی قوم جہاد فی سبیل اللہ کو ترک کر دیتی ہے تو اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے. آج ہم نے جہاد کا نام دہشت گردی رکھ دیا، اور یار غیر مسلم تو یہ کہیں گے، پر ان کو سمجھانا کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ جہاد اور دہشت گردی میں فرق ہے. آج بس اسی نام کو لے کر خود مسلمانوں کے اچھا وہ کام کافر نہیں کرتے اپنے ملکوں میں مسلمانوں کے خلاف جو اسی چیز کی آڑ میں مسلمان اپنے عوام کے خلاف کر رہے ہیں. مدارس بند کر دو جی، مساجد کے خلاف ایکشن لے لو جی. یار اتنے ایکشن تو غیر مسلم ملکوں میں نہیں ہوتے جتنے مسلمان ملک کرتے ہیں.
جس کی داڑھی دیکھو اس کو جناب ویزا، اس کو ہم اپنے ملک میں نہ آنے دو۔ داڑھی کی بنیاد پر میں نے سب کسی غیر مسلم ملک نے بھی کبھی کسی کا ویزا ریفیوز کیا ہو۔ اور جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے تو اس پر ہماگیر مصائب آتے ہیں۔ جس لالے نے پالیا سی نا انہوں نے سعودی عربیہ نو، تو ان تو مکے شریف مدینہ شریف میں بھی بے حیائی پھیلانے شروع کر دیے اس نے۔ اور جن مولوی نے پالا تھا نا اس کے بڑا اس کی وکالت کرتے تھے، ایک لفظ ان کی زبان پر اس بے حیائی کے خلاف نہیں آتا۔ اس نے تو بے حیائی کی ساری حدیں عبور کر دی ہیں۔ اور میرا خیال ہے اتنی بے حیائی تو کوئی غیر مسلم ملک بھی نہیں کرتا جتنا وہ کر رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا جو بھی قوم میں بے حیائی، یہ قوم ہو یا افراد ہو یا خاندان ہو، جو بے حیا ہوتی ہے اس پر مصیبتیں آتی ہیں۔ اور جب تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں میری اطاعت کرنا، اور جب میں ان کی اطاعت سے دستکش ہو جاؤں تو میری اطاعت کرنا تم پر فرض نہیں ہے۔ یاد رکھو، ہم ہر حکمران کی بات مانیں گے، ان کے بات کو ماننا فرض ہوتا ہے، پر یہ انکنڈیشنل نہیں ہوتا بھائی، جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی نہ کرتے ہوں۔ کوئی کسی بھی حکمران کی کسی بات پر عمل کرنا اور اس کو ماننا ضروری نہیں ہوتا اگر اس سے خدا کے نافرمانی لازم آ رہی ہوتی۔ پھر فرمایا نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے۔ آگے سنا۔ پھر دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے پھر ایک دن خطبہ دیا، آپ نے فرمایا باخدا میں کبھی امارت کا خواہش مند نہ تھا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ میں تمہارا خلیفہ بن جاؤں گا۔ آج تو لڑائیاں ہوتی ہیں، توبہ یہ جناب ایک چھوٹی سی ممبری پر کونسلر بننے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں۔ ممبری تو دور نکالا، مسیح کی کوئی چہرے میں نہیں یا کوئی سیکٹری شپ ہے نا، وہ دے واسطے سیدھے کی کچھ کرنے ہیں۔ اللہ کے بندے ہو، کس کام کے پیچھے بھاگتے ہو؟ یہ کوئی اچھا سودا تو نہیں ہے۔ کسی مسجد کا چیئرمین بن جانا، سیکٹری بن جانا یا کوئی بھی ذمہ داری قبول کرنا، یہ نقصان کا سودا ہے۔ لڑنا اور اس کے لیے جناب مقابلے کرنا اور اس کے لیے ایک دوسرے کا نیچا دکھانا ایک دوسرے کو، یہ انتہائی نقصان کا سودا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ایک الگ بحث ہے، کبھی انشاءاللہ زندگی میں تو کروں گا اس بات۔ فرمایا نہ ہی مجھے اس بات کی کوئی رغبت تھی۔ نبی پاپا ایک بات اور کر کے آگے چلتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی طلب کرے عہدے کی، طلب مانگ کر لے، اللہ تعالیٰ اپنی مدد اس سے ہٹا لیتا ہے۔ جس آدمی کو کوئی عہدہ ملے اور بغیر تمنا کے ملے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اے سارے ذلیل ہوندے پے نے، غلامی دے آخری میرا غلاماں بیچارے پھر عزت نہ رہندے سن۔ اجرا غلامی کے دور تھا نا، غلام اتنے ذلیل نہیں ہوتے تھے جتنے آج کل کے ہمارے حکمران ذلیل ہو رہے ہیں۔ ناک کے ساتھ لکیریں نکلواتے ہیں ان کے آقا ان سے، ذلت کی آخری ڈگری پر ہے۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم مانگ کر لو گے نا تو پھر خدا اپنی مدد تم سے ہٹا لیتا ہے، اور جب بن مانگے اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی شان دے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے کبھی دلچسپی نہیں تھی، نہ خفیہ نہ اعلانیہ، نہ میں نے کبھی خواہش کا اظہار کیا، نہ دعا کی، نہ کبھی سوچا۔ لیکن پھر سوال یہ کہ آپ نے پھر قبول کیوں کیا؟ قبول اس لیے کیا کہ فتنہ کے ڈر سے کہ امت میں اختلاف پڑ جانا تھا۔ اگر میں قبول نہ کرتا میری ذات کے علاوہ یہ امت کسی دوسرے پر متفق ہی نہیں تھی، اس امت کے اتحاد کے لیے میں نے یہ عہدہ قبول کیا۔ فرمایا میں نے اور کس مسلمانوں کے معاملات کا ذمہ دار ہونا یہ بہت بڑا بوجھ ہے۔ جو ان
انسان اٹھائے اللہ کی مدد کے بغیر اس بوجھ کو انسان نہیں اٹھا سکتا۔ اور فرمایا پھر جب آپ نے یہ مشورہ دیا اور یہ خطبہ دیا تو حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور آپ نے فرمایا کہ ہم آپ ہی کو خلافت کا سب سے زیادہ حقدار سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو اللہ نے کتنی عظمت و شان عطا کی ہے، اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا مقام افضل ترین عمل میں سے نماز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں تمہیں اپنے مسئلے پر کھڑا کیا، اور خود تمہارے پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ آپ نے اشارہ دیکھ دیا تھا کہ میرے بعد میرا خلیفہ ابو بکر صدیق ہوگا، اور یہ کون بیان کرتے ہیں؟ حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ چند باتیں آج کر کے آگے چلتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے ایک مقام فرمایا نیک لوگ نیک آدمی کی اور برے لوگ برے آدمی کے پیروکار ہوتے ہیں۔ یہ اتنی سچی بات ہے۔ اگر انسان نیک ہے نا اس کو اپنے جیسے ہر جگہ مل جائیں گے، اور اگر انسان برا ہے نا اس کو برے یار بھی ہر جگہ مل جائیں گے۔ آخری بات فرمایا لوگوں میں چاہتا تھا کہ میرا علاوہ کوئی آدمی اس معاملہ کو سنبھال لیتا، میں نہ بنتا، میری جگہ کوئی اور بن جاتا۔ اگر تم اپنے نبی کی سنت پر مجھ سے مواخذہ کرو تو مجھے اس کی ادائیگی کی طاقت نہیں ہے۔ یہی مسئلہ آج کل کا بھی۔ فرمایا تم مجھے سمجھو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے میں بھی ایسے ہی ہوں گا، تو فرمایا وہ تو گناہوں سے معصوم تھے، ان پر تو ڈائریکٹ خدا کی طرف سے وہی نازل ہوتی تھی، مجھ پر نہ وہی نازل ہوتی ہے نہ میں معصوم ہوں، غلطیاں مجھ سے ہوں گی۔ میرا اس طرح کا محاسبہ نہ کرنے کے وہ رول ماڈل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں رول ماڈل نہیں بن سکتا۔ وہ گناہوں سے اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہوا تھا، ان کو وحی کے ذریعے خدا ان کی رہنمائی فرما دیتا تھا۔ میرے پاس تو وحی نہیں آتی، نہ میں گناہوں سے محفوظ ہوں۔ آج کل لوگ سمجھے جو ساڈا امام ہونا وہ گوشے پاتو کاٹ نہیں ہونا چاہیے، یا داتا صاحب جنہیں کا من کم ہونا چاہیے۔ میرے بھائی داتا صاحب کا زمانہ گزر گیا، گوشے پاک کا زمانہ گزر گیا۔ آج جیسے ان کو ایسے ہی قبول کر لو۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا مجھے وہ ایسا نہ سمجھنا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ایسے ہی ہوں گا، فرمایا ہو ہی نہیں سکتا نا، کیسے ہوگا؟ میں انسان ہوں، مجھ سے کچھ نہ کچھ کمی کمزوریاں ہو جائیں گی، تو فرمایا ہو جائے مجھے مطلع کر دینا تاکہ میں اس کی اصلاح کر لوں، پر ایڈا سخت میں میرا محاسبہ نہ کرے جے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سمجھے ہو گئے۔ فرمایا میں بھی انسان ہوں، تو میں آپ سے بھی کہتا ہوں آپ بھی مولویوں پہ ایڈا نہ چڑھا کرو کہ او مولوی صاحب تو وہ سے بات سانو کسے سنا دے، تو وہ داتا صاحب تو جنید بغدادی تے صحابہ کرام دی گلاں سنا دے، آپ ہی عمل کے جگہ یہ ایسے سنا دے ضرور آ او پر ایسے انہیں جیسے نہیں ہو سکتے، نال یہ بھی تے کہندے ایسے انہیں جیسے نہیں ہو سکتے۔ ساڈے نال بھی آسرا ماشاءاللہ میرے نمازیں تو بڑے چنگے ہیں، لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ علماء کے ساتھ ہاتھ نرم رکھیں، اور جو آج ہیں ان کو غنیمت سمجھیں۔ مجھے تو آنے والا وقت اس سے بھی خطرناک نظر آ رہا ہے۔ آپ کو مسجد میں امام خطیب نہیں ملیں گے جو صورتحال جا رہی ہے۔ اللہ مسجد کو آباد رکھے، مدرسے کو آباد رکھے۔ اس لیے اگر دے ون سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا تھا میرا محاسبہ اس طرح نہیں کرنا، یا مجھے اس جگہ پر رکھ کر میرا محاسبہ نہیں کرنا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر رکھ کر میرا محاسبہ کرو۔ فرمایا نبی پاک معصوم تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، میں معصوم نہیں ہوں، مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ میں نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہے، جو آپ کو دیکھا، میں پوری کوشش کروں گا کہ اسی پر چلوں، لیکن بار میں تھوڑی ہے تو انسان ہی، اور اسی لیے صرف مولویوں کے ساتھ نہیں، اپنے حکمرانوں کے ساتھ بھی سلسلہ نرم رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے گالی چلی ہوا اپنی زبان گندی کریں گے، ان کو گالی دینے کا فائدہ کیا ہوگا؟ بالکل گالی نہیں دینا چاہیے۔ جتنا وہ کہیں جو پالیسیاں قابل عمل ہیں ان پر عمل کرو۔
اگر کہیں تھوڑی سی دقت محسوس کرتے ہیں تو اس کو برداشت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے، ظلم بھی کریں گے، تمہارا حق چھینیں گے، تمہارا حق تمہیں نہیں دیں گے. فرمایا پھر بھی صبر سے کام لینا اور ملک میں انتشار اور نارکی نہیں پھیلانے، پھر بھی چلتے رہو، اللہ ان سے خود ہی پوچھ لے گا. ان کو ایسے نہ سمجھ رہے کہ ان کو خلفائے راشدین کے مطابق جیسے نیک و کار بڑے بڑے اللہ کے ولی اور صحابہ کرام تھے یہ بھی ایسے ہوں. یار یہ ایسے نہیں ہے، یہ تم مجھ جیسے انسان ہے، جیسے تمہاری خواہشیں ان کی ایسی بھی، ان کی بھی ذرا ایسی خواہش ہے، جیسے تم ہو یہ بھی ایسے ہی ہے. بس ان کے ساتھ بھی ہاتھ ذرا اولے رکھو. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اور اذان دینا.